ایسا شخص جس کا بچپن اتنا غریبی میں گزرا کہ والد چائے بیچتے تھے، جس نے 8 سال تک جنگلوں میں سنیاسیوں کی طرح زندگی گزاری، جس نے کبھی شادی تک نہیں کی، نریندر دامودر داس مودی آج وہ اس دنیا کے سب سے طاقتور سیاسی دماغوں میں سے ایک ہے۔ اگر آپ کسی شیر کو سمجھنا چاہتے ہیں تو صرف اس کے پنجے نہ دیکھیں، اس کی آنکھیں دیکھیں۔ آج ہم وہ آنکھیں دیکھیں گے۔ ہم مودی کو صرف ایک سیاستدان کے طور پر نہیں بلکہ ایک نفسیاتی کیس اسٹڈی کے طور پر سمجھیں گے۔ ان کا اقتدار، ان کا عروج، ان کی گراوٹ، ان کے فیصلے اور وہ راز جو ابھی تک کسی نے نہیں بتائے۔ 17 ستمبر 1950 کو نریندر مودی وڈنگر گجرات میں پیدا ہوئے۔ والد دامودر داس مودی ریلوے اسٹیشن پر چائے بیچتے تھے۔ گھر میں 3 کمرے، 6 بچے اور غربت کا پہرا۔ 1967 میں 17 سال کی عمر میں گھر چھوڑا۔ RSS راشٹریہ سویم سیوک سنگھ سے منسلک ہوئے۔ 2 سال ہمالیہ اور شمال بھارت کے جنگلوں میں گھومتے رہے، نہ منزل نہ ٹھکانہ۔ 1987 میں BJP بھارتیہ جنتا پارٹی میں باقاعدہ شمولیت اختیار کی۔ تنظیمی کام کا آغاز دھیرے دھیرے ایک قدم سے۔ 2001 میں گجرات کے وزیر اعلیٰ بنے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا کو پہلی بار احساس ہوا کہ کوئی نیا طاقتور کردار ابھر رہا ہے۔ 26 مئی 2014 کو بھارت کے 14 وزیر اعظم بن گئے۔ 282 نشستیں جیتیں، 3 دہائیوں میں کسی ایک پارٹی کی سب سے بڑی جیت۔ نفسیاتی مشاہدہ، نفسیات میں اسے ایڈورسٹی فولٹ آئیڈینٹی کہتے ہیں۔ جب کوئی انتہائی محرومی سے گزرتا ہے تو تو ٹوٹ جاتا ہے، ایک ناقابل شکست ارادہ پیدا کر لیتا ہے۔ مودی نے دوسرا راستہ چنا۔ غریبی نے انہیں شکار نہیں بنایا بلکہ ایندھن بنایا۔ ماہر نفسیات وکٹر فرینکل اپنی کتاب اومینز سرچ فار میننگ میں لکھتے ہیں، جو انسان اپنے دکھ میں معنی تلاش کر لے وہ کسی بھی حال میں زندہ رہ سکتا ہے۔ مودی نے اپنی غربت میں معنی ڈھونڈا اور وہ معنی تھا اقتدار۔ آخر کیوں دنیا مودی کو مضبوط لیڈر مانتی ہے؟ جواب صرف سیاست میں نہیں، نفسیات میں ہے۔ لائن سائیکالوجی، غلبے کا نفسیاتی اصول، نفسیات میں ڈومیننس ہائرارکی کا تصور ہے جو جیورڈن پیٹرسن نے اپنی کتاب 12 رولز فار لائف میں تفصیل سے بیان کیا۔ شیر کبھی اپنی کمزوری نہیں دکھاتا، وہ ہمیشہ سیدھا کھڑا رہتا ہے، یہی اس کی طاقت ہے۔ مودی بھی کبھی معافی نہیں مانگتے، کبھی دفاعی نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ حملہ کرتے ہیں۔ مودی کی قیادت کی 5 نفسیاتی وجوہات۔ برانڈ بلڈنگ، مودی نے خود کو اونچائے والا اسے اوشوگرو تک برانڈ کیا۔ 2014 کے انتخابات میں اب کی بار مودی سرکار کا نعرہ ہر ذہن میں ڈال دیا۔ نفسیات میں اسے نیریٹو آئیڈینٹی تھیوری کہتے ہیں، اپنی کہانی خود لکھنا۔ خطابی طاقت، مودی کی تقریریں ایموشنل کنٹیجن کا عمدہ نمونہ ہے۔ وہ جذباتی الفاظ استعمال کرتے ہیں، ماں بیٹا گاؤں غریب، اور سامعین کا دل جیت لیتے ہیں۔ 2019 انتخابات میں ان کی ریلیوں میں اوسطاً 50,000 سے 1 لاکھ لوگ آتے تھے۔ مستقل عزم، نوٹ بندی، GST، آرٹیکل 370، ہر فیصلے پر ہنگامہ ہوا لیکن مودی ڈٹے رہے۔ نفسیات میں اسے ایک کاگنیٹو ریجڈیٹی ان لیڈرشپ کہتے ہیں، چاہے دنیا مخالف ہو وہ نہیں ہلتے۔ فاکس سائیکالوجی، چالاکی کا فن، میکیاویلی نے دا پرنس میں لکھا، بہترین حکمران شیر اور لومڑ دونوں ہوتا ہے، شیر خطرات سے لڑتا ہے، لومڑ جال سے بچتا ہے۔ مودی نے 2016 کی نوٹ بندی کو کالے دھن کے خلاف جنگ کے طور پر پیش کیا۔ یہ لومڑ کی چالاکی تھی کہ اپنی پالیسی کو قومی جذبے سے جوڑ دیا۔ سوشل میڈیا کا استعمال، مودی دنیا کے سب سے زیادہ فالو ہونے والے لیڈروں میں سے ایک ہے۔ ٹویٹر پر 9 کروڑ سے زیادہ فالوورز۔ یہ ریلیشن شپ کی نفسیات ہے، عوام کو ایسا لگتا ہے کہ مودی ان کے اپنے ہیں۔ مین کی 2014 سے جاری ریڈیو پروگرام، ہر مہینے عوام سے براہ راست بات۔ نفسیات میں اسے انٹیمیسی ایٹ اسکیل کہتے ہیں، ایک شخص کا پورے ملک سے ذاتی رشتہ۔